بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستوں، بھائی اور بزرگوں، گرمی ہم سب چیک کر رہے ہیں، چکھ بھی رہے ہیں۔ اتنی شدید گرمی کہ اللہ کی پناہ کہ رات کو ٹینکی پانی والی گرم ہوتی ہے اور صبح فجر تک بھی وہ پانی ابلا ہوا ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کریں کہ اللہ اپنی رحمتوں والی بارش نصیب فرما دے۔ اللہ ہم بہت کمزور انسان ہیں، اللہ ہم سب پر رحم فرما دے۔ اللہ ہم انسانوں نے تو اپنے لیے کئی ہیلے کر لیے ہیں، پنکھے ہیں، اے سی ہیں، اس وقت جس مسجد میں بیٹھے ہیں نیچے بھی کلین ہیں، کچھ تیری مخلوقات باہر بھی ہیں جو سیدھے سورج کے نیچے ہیں، اللہ ان پر رحم فرما دے۔ اللہ اپنی رحمتوں والی بارش نصیب فرما دے۔ تو میں نے آپ کے سامنے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 82 پڑھی ہے۔ گرمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بڑھی تھی، اور اتنی شدید گرمی کہ ریتلے میدان، گنجے خشک پہاڑ مدینہ منورہ کے، اور کھجوروں کے باغات میں کھجوریں پکی ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آرڈر آ جاتا ہے کہ مومنو تیاری کر لو، رومیوں کے ساتھ جنگ کے لیے جانا ہے۔ 1000 کلومیٹر کا سفر جو کہ پیدل، گھوڑوں پر، اونٹوں پر ہوگا، اور شدید ترین گرمی کا موسم۔ تو منافقین نے بہانے بنانے شروع کر دیے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی گرمی بڑی ہے، اور اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کہ مت جانا، مر جاؤ گے گرمی نہ لی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیا، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، اگر ان کو پتہ ہو تو جہنم کی گرمی اس سے بھی کہیں شدید ہے۔ جہنم کی گرمی کا اندازہ لگانا ہو تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم تو کمزور انسان ہیں۔ ماچس کی تیلی جلتی ہوئی تو غلطی سے ہاتھ پر لگ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نارکم جزءا من 70 جزء من نار جہنم، یہ جو دنیا کی آگ ہے یہ جہنم کے 70واں حصہ ہے، 69 حصے اس جہنم میں ہیں، اور 70واں حصہ، ایک حصہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور جیسے سٹیل مل کا لوہا بھی پگھل پگھل کے گارڈر بھی بن رہے ہیں، ٹی آر بھی بن رہے ہیں، اس ایک حصے کی یہ حالت ہے، تو جس میں 69 حصے بھی ہوں گے اس کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ جب دنیا کی گرمی ہماری برداشت سے باہر ہے، ہم چند منٹ دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے، تو جس روز سورج بھی بالکل سروں کے اوپر ہوگا اس روز کیا حالت ہوگی۔ اس لیے اللہ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگے، اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار۔ اللہ تیری جہنم کی آگ سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ تو گرمیاں کا موسم ہے، گرمی کے موسم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت اسلامی نے کچھ رخصتیں بھی دی ہیں، کچھ ڈسکاؤنٹ دے دیا اپنے ماننے والوں کو، اس ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ ڈسکاؤنٹ کون سی ہے، کہاں کہاں مل سکتی ہے، اس کے بارے میں ہے آج کا جمعہ، تاکہ ہم اس گرمی کے موسم میں بھی اللہ کا شکر گزار بن کر زندگی گزار سکیں۔ اللہ کی ہر حالت میں شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم سے نہ سردی برداشت ہوتی ہے نہ گرمی، تو اللہ کی رحمت سے یہ موسم بھی آئے گا، آم بھی کھائیں گے اور یہ گزر بھی جائے گا، پھر موسم ٹھنڈا ہو جائے گا الحمدللہ۔ تو اس موسم میں جب شدید گرمی ہے، اسلام نے کچھ آداب سکھائے ہیں، کچھ مسائل سکھائے ہیں، اور کچھ ڈسکاؤنٹ دی ہے۔ ان میں سے پہلا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جہنم، یہ گرمی دنیا میں ہے کیوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشتقت النار الی ربہا، جہنم نے بھی شکوہ کیا، اپنے رب سے شکایت لگا دی کہ اللہ میری زیادہ تیز آگ کم آگ والے حصے کو کھائے جا رہی ہے۔ آپ کہیں گے وہ آگ کو کیسے کھاتی ہے؟ تو یہ میرا رب ہی جانتا ہے کہ کیسے کھاتی ہے۔
تو اللہ رب العزت نے جہنم کے شکوے پر کہ جہنم میں اتنی آگ ہے کہ ہر روز بڑکائی جا رہی ہے، ہر روز اس میں نیا ایندھن ڈالا جا رہا ہے، ہر روز اس میں پتھر ڈال ڈال کر اس کو تیز کیا جا رہا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے اس جہنم کے شکوے پر 2 سانس اس کو لینے کی اجازت دے دی۔ فرمایا ایک سانس گرم لیتی ہے تو دنیا میں ہر چیز ابلنے لگ جاتی ہے، اتنی شدید گرمی کہ کسی علاقے میں لوہے کا سریے کا ٹرک پڑا ہوا ہے اور آدمی دکھا رہا ہے کہ اس سے وہ شدت دیکھو کہ وہ پانی کا کولر اس کے اوپر پھینکتا ہے اور پانی 1 سیکنڈ میں جل کے بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے، اتنی شدید گرمی ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب شدید ترین گرمی دنیا میں آتی ہے تو جہنم گرم سانس لیتی ہے، اور جب چاروں طرف برف جمنے لگتی ہے تو وہ ٹھنڈا سانس لیتی ہے۔ تو اللہ نے اس جہنم کو بھی 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، اس کی سردی کم کرنے کے لیے، اس کی گرمی کم کرنے کے لیے۔ تو ہمیں حکم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اذان دی ظہر کی، گرمی میں 2 ہی نمازیں آئیں گی نا، ظہر اور عصر کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مؤذن نے ظہر کی اذان پڑھی تو آپ نے فرمایا آبرد ثم آبرد، ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ، نماز ٹھنڈی کرو، ٹھنڈی کرو۔ تو ظہر کی نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولت دے دی، تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھ لو۔ ٹھنڈی کب ہوگی؟ شام تک ٹھنڈی تو ہوتی نہیں۔ ٹھنڈی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حتی رأینا فی الطلول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ریت کے ٹیلوں کے سائے بھی جھک گئے، سائے باہر کو نکل آئے، درختوں کے سائے ان کی جڑوں سے باہر کو نکل آئے، اور جو دور سے آنے والا وہ درختوں کے سائے میں چل کے مسجد تک آ جائے، ٹیلوں کے سائے میں چل کے آ جائے، دیواروں کے سائے میں چل کے مسجد تک پہنچ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت شدید گرمی میں ظہر کی نماز کو سائے ڈلنے سے تھوڑی دیر مؤخر کر دیا۔ سردیوں میں آپ بہت جلدی پڑھ لیتے تھے، سایہ ڈلتے ہی، اور گرمیوں میں تھوڑی دیر کر کے آپ نے فرمایا فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، یہ عین دوپہر کو جو گرمی کی شدت دیکھتے ہو تو یہ جہنم کی بھاپ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ گرمی شدید ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں گے جی سورج گرم ہے، سورج کی گرمی ہے؟ جی ہاں، ہمارے سامنے سورج ہے، اور سورج کو ہیٹ کہاں سے مل رہی ہے؟ جہنم سے مل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری سبب بنایا ہے، ایک باطنی سبب بنایا ہے۔ باطن میں جہنم ہے اور سامنے سورج ہے جو گرمی برسا رہا ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا جب شدید گرمی پڑ رہی ہو تو ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر لو، اتنا ٹھنڈا کہ سائے جھک جائیں، اور جو مسجد میں آتا ہے دور سے وہ ان سایوں میں چل کر چلتا ہوا مسجد تک پہنچ جائے۔ لیکن اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کرنی کہ وہ عصر تک پہنچ جائے یا عصر سے بھی لیٹ ہو جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مسجد نبوی کا فرش کلین تھے؟ نہیں تھے۔ کیا تھا؟ بجری اور ریت، بڑے بڑے پتھر چن کے باہر پھینک دیے گئے، اور جو بریک پتھر تھے وہ مسجد کے سین میں تھے۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے تو سجدے کے وقت سجدہ کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا، تو ہم اپنی چادریں سجدے کی جگہ پر رکھ لیتے، اور کوئی شخص اپنی ہتھیلی رکھ لیتا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ہم سجدہ کرتے وقت پتھروں کو ایسے سیدھا کرتے ہیں ہاتھ کے ساتھ، آپ نے فرمایا اس طرح نہیں کرو، اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہے، جب تم چھیڑ چھاڑ کرتے ہو تو اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے۔ تو اگر پتھر چبھیں تو صرف ایک دفعہ ہاتھ سے سیدھا کر لو، دوبارہ نہیں کرنا۔ تو شکر کریں کہ ہمیں نرم ملائم بہترین قسم کے قلین ملے ہوئے ہیں، ایسی چل رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی نمازیں ہماری کمزور ہیں، اس کی فکر کرنی چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ گھر سے آتے ہیں تو کم از کم موٹر سائیکل تو ہے، چند منٹوں میں بھاگ کے مسجد کے اندر، گھر سے نکلے ہیں پنکھا چل رہا تھا، اے سی چل رہا تھا، مسجد میں پہنچے یہاں پر بھی پنکھا اور اے سی چل رہا ہے۔ الحمدللہ وہ سختیاں نہیں رہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے برداشت کی، اس لیے درجات بھی ان کے ہی ہیں، جنت میں درجات بھی انہی کے ہیں، ہم تو رہ گئے ہیں کہ نیچے ہی،
لیکن اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمارے کمزور ایمانوں کو دیکھتے ہوئے ہم سے آزمائش بھی اتنی سی لی ہے جتنی ہماری برداشت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو رحم فرمائے۔ دوسرا مسئلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جو دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، بلا وجہ دھوپ میں۔ اب ہمارے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ دھوپ میں نہ نکلو، دوپہر کے وقت بلا وجہ بازاروں میں گھروں سے باہر مت جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھوپ میں بیٹھے ہوئے دیکھا، فرمایا تحول علی الظل فإنہ مبارک، سائے میں آ کر بیٹھو، سایہ بابرکت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر نہیں تھے، لیکن ڈاکٹروں سے بڑھ کر ہدایات دینے والے تھے۔ آج ہمارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو اٹیک ہو سکتا ہے، آپ کو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، دل کا ہو سکتا ہے، آپ کے گردے کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں، آپ اچانک دھوپ میں جائیں تو آپ کو یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ اور جامع الفاظ میں بتا دیا کہ میرے صحابی سائے میں بیٹھو، سایہ بہت بابرکت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ میں بلا وجہ نکلنے سے منع فرمایا۔ تو ایسا ہی آوارہ گردی کے لیے چکر لا آئیے بازار دا، منع ہے، مت جائیں، ضرورت ہو تو جائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا آدھا جسم دھوپ میں تھا، آدھا سائے میں تھا۔ آدھا جسم دھوپ میں یعنی ٹانگیں دھوپ میں ہیں اور سر سائے میں ہے، یا سر کے اوپر دھوپ پڑ رہی ہے اور ٹانگیں سائے میں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کہا کہ نہیں، یا سائے میں بیٹھو یا مکمل جسم دھوپ میں کر دو۔ آدھا جسم دھوپ میں ہو، آدھا سائے میں ہو، فرمایا مجلس الشیطان، شیطان اس طرح بیٹھتا ہے، آدھا دھوپ میں آدھا سائے میں۔ تو ہوگا کیا، جس جگہ پر دھوپ لگ رہی ہے وہاں پر خون گرم اور دوسرے علاقے میں ٹھنڈا، ٹھنڈا اور گرم خون آپس میں ملیں گے تو کئی مسائل بنیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیاری پیاری ہدایات دی ہیں کہ دھوپ میں بلا وجہ مت نکلو، اگر ضرورت ہو تو نکل جائیں، اور اگر بیٹھنا ہے تو مکمل سائے میں بیٹھو یا مکمل دھوپ میں بیٹھو، آدھے آدھے جسم پر نہیں پڑنی چاہیے دھوپ۔ تیسرا مسئلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سایہ دار درختوں کی حفاظت کا حکم بھی دیا ہے، سایہ دار جگہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے کہ خبردار کوئی بندہ مسلمانوں کے سائے میں بیٹھنے کی جگہ کو خراب نہ کرے۔ جیسے عموماً دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ لوگ قضائے حاجت اور پیشاب وغیرہ رستے پر کر جاتے ہیں، اور جہاں لوگوں نے بیٹھنا ہوتا ہے، کوئی مسافر آیا تھکا آ رہا، درخت کے سائے میں بیٹھے گا، ساتھ ہی گند پڑا ہو تو نہیں بیٹھے گا، نفرت ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا الملاعن الثلاث، تین جگہوں پر لوگ لعنتیں ڈالتے ہیں، ان لعنت والی تین جگہوں سے بچ جاؤ، وہاں پر گندگی کرنے پیشاب کرنے سے بچ جاؤ۔ نمبر 1 قارعۃ الطریق، لوگوں کا عام رستہ آنے جانے والی جگہ پر مت کوئی پیشاب کرے، اور لوگوں کے سائے کی جگہ پر مت کرے، اور لوگوں کے پانی کی جگہ پر، جہاں پر لوگ پانی جانوروں کو پلاتے ہیں یا خود پیتے ہیں، نہر کا کنارہ ہو، کنواں ہو، نل ہو، کوئی بھی جگہ ہو، وہاں پر گندگی پھینکنے سے منع ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آج ہماری مسجدوں میں بھی کچھ اس طرح کی حرکت ہوتی ہے۔ کی خیال ہے؟ اگرچہ ماربل لگا ہوا ہے، تھوڑا سا ٹوٹی کو کھول دیں تو پانی کے ساتھ سارا کچھ بہہ جائے گا، لیکن ہم اتنی بھی زحمت نہیں کرتے، مسواک کر کے گندگی پھیلا کے، مسواک گندی ادھر ہی پھینک کے اور سارا نل خراب کر کے تو آپ اندر آ جائیں گے 100 رکعت نفل، اللہ اکبر۔ تو صفائی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ جگہ جہاں لوگ آپ کو بد دعائیں دیں، نفرت کا اظہار کریں، لعنتیں ڈالیں، اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ چوتھا کام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کے اوپر کپڑا رکھنا بھی سنت سے ثابت ہے، گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حج کے موقع پر میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جا رہی ہے، ایک صحابی نے آگے سے لگام پکڑی ہوئی ہے، اور حضرت اسامہ کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک چادر تان کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے سر مبارک کے اوپر پانی بھی ڈالا۔
تو سر کے اوپر پانی ڈالنا اس وقت درست ہے جب جسم کا ٹمپریچر نارمل ہو، اور اگر آپ شدید دھوپ سے آئے ہیں اور سر تپ رہا ہو تو آتے ہی ٹھنڈا یخ پانی سر میں ڈالنا بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ سے بچنے کا حکم دیتے ہیں ہر حالت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی دھوپ میں کھڑے ہیں، بھئی اس کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کے صحابی ابو اسرائیل ہیں، انہوں نے آج منت مانی ہے۔ سبحان اللہ، منت ماننا بھی جائز ہے، لیکن جائز منت، نظر ماننا، منت ماننا اگر جائز ہو تو ٹھیک ہے، وگرنہ اللہ کے نبی نے کینسل کرا دی۔ فرمایا اس کو کیا ہوا؟ کہنے لگے جی انہوں نے نظر مانی ہے ان یقوم ولا یستظل ولا یقعد ویصوم۔ اللہ کے نبی انہوں نے نظر مانی ہے کہ آج یہ سارا دن دھوپ میں کھڑے ہو کر روزہ رکھیں گے، سارا دن بیٹھیں گے بھی نہیں اور کسی سے بات چیت بھی نہیں کریں گے، چپ کا روزہ، دھوپ میں کھڑے ہونے کا روزہ، اور دھوپ میں بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مروہ فلیتکلم ولیستظل ولیقعد ولیصوم ولیتم صومہ، اس کو کہو کہ سائے میں آ جائے اور بیٹھ جائے اور ضرورت کے مطابق وہ بات چیت بھی کر لے، اور باقی جو روزے والی منت ہے وہ صحیح ہے، روزہ مکمل کر لے۔ تو بلا وجہ دھوپ میں کھڑے ہونا اگر نظر مانی ہو تو وہ بھی اللہ کے نبی نے ختم کرا دی، نظر بھی نہیں مانی جا سکتی۔ پانچواں مسئلہ، گرمی کے موسم میں بخار اور دیگر امراض، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ٹھنڈا پانی پیا تو پیٹ خراب، گرم پانی پیا تو پیٹ خراب، مختلف بیماریاں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو دعا سکھائی ہے، ان بیماریوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجذام والبرص والجنون ومن سیء الاسقام، اے اللہ میں جنون یعنی مرگی کے دوروں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہ جذام سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہ برص سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ بری بیماریاں جو اس موسم میں لگیں گے ان سب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو بخار عموماً اس گرمی کے موسم میں ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخار ان الحمى من شدت فیح جہنم، بخار جہنم کی باب کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، فَأَبْرِدُوهُ بِالْمَاءِ أَوْ بِمَاءِ زَمْزَم، تو اس کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ دور کرو یا اس کو زمزم کے ساتھ دور کرو۔ وہ جو ہمارے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں نا ٹھنڈی پٹیاں کرو، تو ٹھنڈی پٹیاں کہاں سے نکلا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی اطباء نے لیا ہے کہ بخار ہو جائے تو مریض کو ٹھنڈی پٹیاں کرو تو بخار کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور اگر بخار ہو جائے تو بخار کو گالیاں نہیں دینی، بخار کو بلا بلا نہیں کہنا، ستیہ ناس چمبڑ ہی گیا لیندے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت ام صاحب ایک صحابیہ ہے کانپ رہی تھی، پوچھا ام صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگی الحمى لا بارک اللہ لہا، اللہ اس کو بابرکت نہ بنائے۔ وہی گل پنجابی والی ہے، ستیہ ناس مگروں نہیں لیندا، بخار چڑھ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تصب الحمى، ام صاحب بخار کو برا بلا نہیں کہو، بخار سے اللہ گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح خزاں میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، تو اس لیے بخار گناہوں کی معافی کا باعث ہے۔ بخار کو برا بلا نہیں کہنا بلکہ صبر سے کام لینا ہے، اور صبر سے کام لوگے تو اللہ سے اجر بھی پاؤ گے، اور اگر جزا فضا کرو گے تو بخار تو اپنے ٹائم نہیں لینا ہے، بخار اپنے ٹائم سے ہی صحیح ہوگا، جزا فضا کرنے کا فائدہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ سونے والو جاگ جاؤ، سونے والو جاگ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک بزرگ کا پتہ لینے کے لیے گئے، پتہ چلا کہ بیمار ہے، تیمارداری کے لیے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کہا مامو جان کیا حال ہے؟ مامو جان کیوں کہا؟ کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ مدینے کے رہنے والی تھیں، تو اس لحاظ سے آپ نے بابا جی کو مامو کہا۔ تو مامو جی بخار تو اگو چڑے سن، مامو کہتے ہیں میں ماما تہاڈا کدھروں ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا اچھا چاچا جی کی حال ہے؟ ہوں ٹھیک ہے، ہاں ہوں ٹھیک ہے، چاچا تو ہر بندے نوں بندہ کہہ لینا نا، تو مامو تو نہیں بابے کو برداشت ہویا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا چاچا جی کی حال ہے؟ کہتے کوئی حال نہیں، تاپ چڑھیا ہے۔
تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، لا باس طہور انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو یہ بخار گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے گا۔ بابا کہتا کلا، اینج نہیں ہون لگا، الحمى تفور علی شیخ کبیر تزیرہ القبور، اے بخار تے اس بڈھے نو قبر تک پہنچا کے ہی چھڑے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا پھر تیری مرضی۔ تو بابا جی شام تک اللہ کو پیارے ہو گئے، صبر نہیں کیا، جزا فضا کی، تو اللہ کے نبی نے بھی کہہ دیا اچھا پر اگر انج تو پھر انجی سے ہی، تو انجی ہو گیا۔ اور اگر صبر سے کام لیتے، حوصلے سے کام لیتے، تو اللہ کے نبی نے دعا دی تھی کہ اللہ انشاءاللہ گناہوں کی بخشش کا سبب بنا دے گا اس بخار کو۔ تو اس لیے بخار اگر ہو جائے تو واویلا نہیں کرنا، حوصلہ کرنا ہے، صبر کرنا ہے، دعائی ضرور لیں، علاج ضرور کرائیں، لیکن واویلا نہیں کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ چھٹی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبی نقطہ نظر سے اس شدید گرم موسم میں ٹھنڈی اور گرم چیزوں کو جن کی تاثیر ٹھنڈی اور گرم ہو ملا کر بھی کھاتے تھے۔ یاکل بالبطیخ بالرطب، رطب اس کھجور کو کہتے ہیں جو درخت پر پکی ہوئی ہو، بڑی شدید تاثیر گرم ہوتی ہے اس کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کے ساتھ مکس کر کے تو رطب کھجوریں کھاتے تھے اور فرماتے تھے نقصرو حر ھذا ببرد ھذا وبرد ھذا بحر ھذا، اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ساتھ اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ساتھ ہم معتدل بناتے ہیں، تو جسم کے لیے بہترین غذا بن جاتی ہے جب آپ ٹھنڈی اور گرم کو مکس کر کے کھائیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاکل الکساء بالرطب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیرے ان کو بھی آپ کھجوروں کے ساتھ مکس کر کے، تازہ کھجور کھانی ہو تو ساتھ آپ کھیرا بھی کھا لیتے تھے تاکہ گرمی کی شدت جو ہے جسم پر اثر انداز نہ ہو اور ٹھنڈی چیز کی ٹھنڈک بھی اثر انداز نہ ہو، معتدل ہو جائے۔ اور تیسری چیز ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکھن کے ساتھ کھجوریں کھانا بہت محبوب تھا۔ جو بچے کمزور ہوں، لاغر ہوں، ان کے لیے بہترین نسخہ ہے کہ ان کو مکھن کے ساتھ کھجوریں تازہ دیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی میری شادی کے وقت میں دبلی پتلی تھی تو میری اماں نے کچھ عرصہ مجھے مکھن کے ساتھ کھجوریں کھلائیں تو میرا جسم بھر گیا، الحمدللہ تازہ ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ شدید گرمی کے موسم میں شدید گرم غذائیں کھانے کی بجائے ان کے ساتھ ٹھنڈی چیزیں بھی کھائیں اور ٹھنڈی اور گرم کو مکس کر کے کھائیں۔ نمبر 7، گرمی ہے تو سب کے لیے ہے، تو گرمی میں مرد حضرات بنیان پہن کے گھر میں ٹہلتے پھرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ جوان بیٹے بیٹیاں گھر میں ہوں اور ابا حضور بنیان پہن کے پورے گھر میں پھر رہے ہوں تو جائز ہے؟ سورہ النور کے اندر اللہ رب العزت نے پردہ داری کو باقی رکھنے کے لیے، شرم و حیا کی حفاظت کے لیے فرمایا کہ 3 اوقات ایسے ہیں جب تم اوپر والی چادر اتار کے ریلیکس ہوتے ہو گھروں میں، سوتے وقت، رات کو عشاء کے وقت۔ عربوں کے ہاں 2 چادریں پہننے کا رواج تھا، ایک تہہ بند اور ایک اوپر بکل مارتے تھے۔ یا قمید اتار کے، گرمی کا موسم ہے، قمید اتار کے آپ نے سونا ہے، تو اللہ رب العزت نے ہدایات دے دی کہ ان 3 اوقات میں عشاء کے وقت، فجر کے وقت اور دوپہر کے وقت جب تم آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں ہوگے تو تمہارے وہ بچے جو بلوغت کے قریب ہیں یا بالغ ہو چکے ہیں وہ بھی اجازت لیے بغیر آپ کے کمرے میں داخل نہ ہوں۔ جو بچے، جو خادم، گھر کے باہر کے لوگ تو باہر، گھر کے خادم جو ہر وقت آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جو بچے اندر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان کو بھی حکم ہے کہ وہ 3 اوقات میں والدین کے بیڈ روم میں جانے سے پہلے اجازت لیں اور پھر اندر داخل ہوں۔ تو جی ابا آپ ہی پورے گھر چ پھردا ہوئے تو پھر، اس لیے گرمیوں کے اندر لباس کا بھی خاص اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی عوراتنا،
ما ناخذ وما نظر، اللہ کے نبی ہمارا سطر اس کی کس قدر حفاظت کریں؟ آپ نے فرمایا اپنے سطر کو اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے سوا کسی شخص کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب سطر کھلنے کا مطلب یہ ایک تو وہی ہے نا کہ سطر کھلا ہو، اور دوسرا وہ ٹائٹ پینٹیں اور وہ پجامے بےہودہ کہ جو پہننے کے باوجود بھی بندہ ننگا ہی محسوس ہوتا ہے، وہ بھی اسی حکم میں ہیں۔ وہ ٹائٹ پجامے، وہ ٹائٹ پینٹیں، وہ ٹائٹ لباس جس میں جسم کے اعضاء ظاہر ہو جائیں، وہ لباس نہیں ہے۔ تو صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے نبی ہم اپنا سطر کس کو دکھا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنی بیوی کو اور اپنی لونڈی کو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بیٹیاں اور بیٹے بھی والدین کے سطر کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو جو احباب پجامے ٹھلے پہن کے گھر میں پھرتے ان کو بھی حیا کرنی چاہیے، اور جو دھوتی پہن کے اوپر بنیان اتار کے پھرتے ان کو بھی حیا کرنی چاہیے۔ صحابی نے اگلا سوال کیا اللہ کے نبی اگر ہم اکیلے گھر میں بیٹھے ہوں پھر بھی اتنا اہتمام کریں؟ آپ نے فرمایا اللہ احق ان یستحیا منہ، جب تم گھر میں اکیلے ہو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو اللہ عرش والا تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کا بھی حیا کرو، وہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس لیے گرمیوں میں اپنے لباس کا خاص دھیان رکھیں، اور وہ بیبیاں جو اتنا تنگ لباس پہنتی ہیں کہ ان کا پورا جسم ہر حصہ الگ نظر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صنفان من اہل النار لم اراہما، دو گروہ پکے جہنمی ہیں لیکن میں نے دیکھے نہیں، میرے دور میں نہیں ہیں، بعد میں آئیں گے۔ اور فرمایا جنت کی خوشبو 40 سال دور ہوں گے لوگ اور وہاں تک خوشبو جائے گی، لیکن یہ دو گروہ اس جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکیں گے۔ ان میں سے ایک وہ عورت ہے نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، وہ عورتیں جو تنگ باریک چست لباس پہنتی ہیں، دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں اور خود آنکھ مٹکا لگاتی ہیں۔ صفت ہے ان کی کہ خود لوگوں کو جانگ تنگ کرتی ہیں اور لوگوں کو اپنی دعوت دیتی ہیں کہ دیکھو صحیح میں سجی کی ڈی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے یہ وہ عورتیں جنہوں نے لباس پہننا ہے لیکن پہننے کے باوجود ننگی ہی ہیں، یہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ 8واں مسئلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن صحابہ کھیتوں میں کام کرتے تھے، مزدور تھے، اپنے اپنے باغات میں کام کرتے، گرمیوں کا موسم ہے، مسجد میں آتے، مسجد کی چھت بھی اونچی نہیں ہے، نیچے سی چھت ہے اور کھجور کے پتوں کی چھت ہے، پسینہ آتا، سمیل دور تک جاتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لو اغتسلتم، کاش کہ تم جمعے والا دن غسل کر کے آیا کرو۔ پھر فرمایا غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، غسل جمعہ ہر بالغ عاقل شخص پر فرض ہے، جمعے کی نماز کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے۔ پھر آپ نے تھوڑی سی رخصت دے دی، فرمایا من توضأ فبہا ونعمت، جو صرف وضو کر کے آ جائے وہ بھی اچھا ہے، بہت بہتر ہے، فالغسل افضل، لیکن غسل کر کے آنا، مسجد میں خوشبو لگا کے آنا، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آنا، یہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور آج کے موسم میں جبکہ گرمی شدید ہے اور ابھی کچھ دنوں کے بعد پسینے والا موسم آنا شروع ہو جائے گا تو جسم سے سمیل جلدی آئے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے والے کو خوشبودار لباس پہن کر آنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت بہترین صاف ستھرا لباس پہن کر نماز پڑھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس سمیل سے جس سے انسان پریشان ہوتے ہیں فرمایا اس سے فرشتوں کو بھی دکھ پہنچتا ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کچا پیاز کھا کے، کچا لہسن کھا کے مسجد کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو پسینے کی بو بھی ایسی ہی ہے، سگریٹ کی بو بھی ایسی ہی ہے، اگر منہ سے دھواں نکل رہا ہو اور مسجد میں آ جائے تو ارد گرد کے 10 بندے پریشان ہوتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو مسجد میں آنے سے پہلے سگریٹ نہیں پینا چاہیے،
بلکہ سگریٹ تو پینا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر اس کو پیے بغیر گزارا نہیں ہے تو مسجد میں آتے وقت سگریٹ نہیں پینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ 9واں مسئلہ یہ ہے کہ گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہیں اور ہمارا لائف سٹائل بالکل پٹھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد سونا سخت ناپسند کرتے تھے، آپ سوتے نہیں تھے، اور عشاء کے بعد بلا وجہ جاگنا ناپسند کرتے تھے، اور ہماری محفلیں سجی رہتی ہیں فجر تک، اور فجر کی نماز سے پہلے سارے بے ہوش ڈگے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو گویا وہ آدھی رات تک اللہ کے سامنے تہجد پڑھ رہا ہے، اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو گویا اس نے پوری رات تہجد ادا کی ہے، پوری رات کی تہجد کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو اس لیے گرمیوں میں اہتمام کریں کہ بلا وجہ عشاء کے بعد جاگے نہیں، جلدی سو جائیں تاکہ فجر کی نماز آپ کی فوت نہ ہو۔ 10واں مسئلہ کہ اگر مسجد تک آنے کے لیے آپ کو سواری کی ضرورت ہے تو سواری لینا بھی کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل چل کر آنے والوں کی فضیلت بتائی ہے کہ ہر قدم کے بدلے ایک گناہ مٹتا ہے، ایک جنت میں درجہ بلند ہوتا ہے، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن اگر سواری پر آئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ہمارے مدینے میں ایک شخص جو اس کا گھر سب سے دور تھا، اور وہ ہر نماز جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں آ کے پڑھتا ہے۔ اب ایک نماز پڑھ کے گیا ہے اتنی گرمی میں، پھر واپس آیا ہے، پھر گیا ہے، پھر واپس آیا ہے۔ ابھی آج کل زور اور اثر میں دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے گرمی میں۔ کہتے ہیں مجھے بڑا ترس آیا، میں نے کہا یار تو اونٹ نہیں خرید سکتا، گھوڑا نہیں خرید سکتا، خچر نہیں خرید سکتا، چھوٹا موٹا کو گدھا ہی خرید لے، کم از کم تو گرمی سے بچ جائے گا، کانٹے دار جھاڑیوں سے بچ جائے گا، پاؤں میں کانٹے چبھنے سے بچ جائے گا، اتنا سفر تو کرتا ہے۔ آگے سے وہ کہتا اللہ کی قسم میرے دل میں تو کبھی یہ خواہش بھی نہیں آئی کہ میرا گھر مدینے میں اللہ کے نبی کے گھر کے ساتھ ہو۔ کہتے ہیں اس گستاخی پر میں نے اس کو گلمے سے پکڑ لیا، اتنا بڑا گستاخ، اور گھسیڑ کر اللہ کے نبی کے پاس لے گیا۔ اللہ کے نبی دیکھو میں نے اس پر ترس کھاتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی سواری لے لے چھوٹی موٹی، اور آگے سے یہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی کیوں کہا یہ؟ تو وہ کہتا اللہ کے نبی میں جب چل کے آتا ہوں تو اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ جتنے قدم چل کے آیا ہوں اللہ مجھے جنت میں وہ جگہ دے گا، اور جب چل کے جاتا ہوں تو اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے اتنے قدم جنت میں دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد جمع اللہ لک ذلک کلہ، جس نیت کے ساتھ چل کے آتے ہو، جس نیت سے چل کے جاتے ہو، اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ لیکن اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر سواری لے لی جائے سفر کی مشقت سے بچنے کے لیے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگو، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اپنی رحمتوں والی بارش عطا فرما، اللہ اپنی رحمتوں اور اپنے فضل و کرم والی بارش عطا فرما، اللہ نفع بخش بارش عطا فرما، اللہ فائدہ مند بارش عطا فرما۔ اور اگر بارش آ جائے تو بارش میں نہانا بھی جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بارش آئی تو آپ نے اپنی اوپر والی چادر مبارک اتار دی اور بارش جسم مبارک پر پڑنے دی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ بھی نہائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرے رب کی رحمت تازہ تازہ میرے رب سے آ رہی ہے، اس کو جسم پر لگنا چاہیے۔ تو نہانا بھی جائز ہے، نہا لینا چاہیے۔ جب تیز ہوائیں چلنے بارش سے پہلے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے تھے کہ کہیں میری امت پر بھی سابقہ امتوں کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے، تو اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ، اللہ یہ جو ہوا آ رہی ہے اس کی خیر مانگتا ہوں، اس ہوا کے ساتھ جو آئے گا اللہ اس کی بھی خیر مانگتا ہوں، اللہ اس کے اندر اگر بارش آ جاتی ہے تو اس کی بھی خیر مانگتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ اگر اس ہوا کے اندر میری امت کے لیے کوئی نقصان دہ چیز ہے تو اللہ اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب بارش آنے لگتی تو پھر اللہ کے نبی کہتے اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اے اللہ اپنی رحمت والی بارش عطا فرما دے۔ یہ بھائی نے سوال بھیجا کہ قرآن مجید پڑھا نہیں ہے، کوشش کر رہے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں تو کیا ترجمہ پڑھنے کا ثواب ہوگا؟ جی ہاں، ترجمہ قرآن مجید کا پڑھیں، قرآن مجید کو سیکھیں، قرآن مجید کو سمجھیں، اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن وہ جو قرآن مجید کو پڑھنے کا ثواب ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں، تو وہ تو قرآن مجید کو پڑھنے پر ہی ملیں گی۔ اور اگر پڑھنے پر مشکل ہو، زبان پر لفظ نہیں چڑھتے، اس کے باوجود بندہ کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے تو 20 نیکیاں ہیں، اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ تو اس لیے کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ پیدائش کے وقت بچے کے کان میں اذان پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ رولا پوا دیو، اپنیاں پڑھوا لیاں جے تو ہن لوکاں وری رولا پوا دیو۔ مسجد میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کے کان میں اذان نہ پڑھی گئی ہو؟ بے اذانہ بھی کوئی ہے؟ جے کوئی ہے تو دی پڑھ دینے آج۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لیکن ضعیف اتنی تعداد میں ہیں کہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے اور فرماتے ہیں کہ اس حدیثوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اس کا انکار کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان اپنے بچے کی پیدائش پر سب سے پہلی آواز اس کے کان میں اللہ کی توحید ڈالتا ہے، اللہ اکبر، تو یہ بہت اچھا ہے۔ کچھ وہ بھی ہیں جو 40 دن بچے کے کان میں گانے لگاتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے۔ کہتے ہیں جی ہلکی آواز گانے میوزک چلتا رہے نا، بچہ ذرا عادی ہو جاتا ہے، پھر اچھی آواز کوئی گل ہوਵੇ تو ڈردا نہیں۔ بچے نوں ڈر تو بچاؤ واسطے 40 دن پہلا شیطان وہ کان چ واڑ دیندے نے۔ تو اذان پڑھنا سنت سے اگرچہ ثابت صحیح حدیث سے نہیں ہے، لیکن ضعیف حدیثوں کی تعداد اتنی ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا اصل کہیں نہ کہیں موجود ضرور ہے، تو پڑھ لیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے، پڑھ لینی چاہیے۔ عورت اگر خلا لے لے، عورت عدالت سے خلا لے لے اور کچھ عرصے بعد پھر ان کی آپس میں محبت جاگ پڑے تو کیا ان کا رجوع ہو سکتا ہے؟ تو پہلا تو میرا مشورہ ہے کہ وہ خواتین جو زیادہ پڑھ لکھ گئی ہیں نا، مصیبت انہوں نے ہی پئی ہے خلے لین دی۔ وہ جو بیچاری گھروں میں کام کرنے والی ہیں نا، خامند کی خدمت گزار، بچوں کی خدمت گزار، ساس سہرے کی خدمت گزار، انہوں نے تو پتہ بھی نہیں خلا آندے کنوں نے۔ وہ ساری عمر اس گھر میں خدمت کرتے کرتے وڈیری ہو جاتی ہیں، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ اور یہ جو پڑھ جاتی ہے نا، جنہوں نے پتا کہ وکیل نو فیس دیاں گے، تیجے دن کھلا آیا پہ لو، چوتھے دن پھر رجوع پوچھ دیاں نے، کر لئیے۔ تو ان کو میرا مشورہ ہے کہ انی کالی بھی نہ کریا کرو۔ خاوند کے ساتھ دنیا کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں میاں بیوی کی لڑائی نہ ہوتی ہو۔ اگر کوئی گھر میاں بیوی کی نوک جھوک سے بچ سکتا ہوتا تو انبیاء کرام کا گھر لازمی بچ سکتا تھا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی نے اپنے ہی خاوند کی نہیں مانی، لوط علیہ السلام کی بیوی نے اپنے ہی نبی کی، اپنے گھر میں نبوت وہی آتی، کانوں سے سنتی بھی تھی، آنکھوں سے دیکھتی بھی تھی، نہیں مانی۔ اب اور کس کی مثال دوں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ہیں اور ان کے آپس میں 2 گروپ تھے اور آپس میں کوئی نہ کوئی شغل لگیا ہی رہندا سی۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ناراض ہو کر، خوشی نال نہیں، ناراض ہو کر 1 مہینہ ان کا بائیکاٹ کیا، جس کو اسلامی تاریخ میں الہ کہتے ہیں، اور آپ اوپر والے کمرے میں چبارے پر چلے گئے اور 29 دن نیچے نہیں آئے۔
29वें दिन जब आप नीचे उतरे तो अम्मा जी आयशा कहते अल्लाह के नबी आपने बाईकाट महीने का किया ही तो हाली 29 दिन ही होए ने। तो आपने फरमाया महीना 29 का भी होंदा है, इस्लामी महीना 29 का भी होंदा है। तो अब इस घराने के बाद और कौन सा घराना आप कहेंगे कि जिसमें इतनी मोहब्बत हो? या तो फिर मियाँ बीवी दोनों गूंगे भी होण ते बोले भी होण, ना एक दूसरे की सुन ते ना कोई एक दूसरे को कुछ कहन, ते हत्थां तो भी टुंडे होण, कुछ भी ना मारन, फिर शायद उन्हों का गुजारा वावा हो जाता होवे। तो इसलिए मेरी बीबियों से जो पढ़ी लिखी बीबियाँ हैं ना, PhD, MPhil, डॉक्टर, इंजीनियर, उनसे गुजारिश है कि वो हौसला किया करें और खुले तक नौबत ना जाने दिया करें। कभी भी सुलह का इम्कान पैदा हो सकता है, कितने अरसे बाद सुलह होने का इम्कान हो सकता है। क्यों जी? यहाँ तो ये जो है ना खुले वाले तो दूसरे तीसरे चौथे महीने शुरू हो जाते हैं। यार सुलह हो जाना तो मैं किसी मौलवी को फतवा पूछो। लाहौर में एक अजीबो गरीब केस भी आया है, उन्होंने ना खुला लिया और ना ही तलाक दी, लड़ाई हुई, रुस पे, कितने साल रुसे रहे, मियाँ बीवी रुसे रहे ने, बिल आखिर खानदान वालों ने सुलह करा दी, लेकिन कितने अरसे बाद? 50 साल बाद। दोवें वडेरे उस बीबी नूं चुकन वालियां भैणां ते मावां सब दुनिया तो टुर गईयां, इस बाबे नूं रोटी पका के देने वाली भैणां भी टुर गईयां। ते अब एक जनाजे पर आए हुए थे तो गांव वालों ने कहा ओदा भी कोई नहीं रह गया, एदा भी कोई नहीं रह गया, नहीं सुलह ना करा दीजिए। 50 साल बाद, यानी शादी के वक्त अगर उन दोनों की उम्र 20 साल भी हो तो अब 70 साल के बुढ़े माई और बाबे की सुलह करा दी, क्योंकि तलाक और खुला नहीं हुआ था, इसलिए सुलह करा के दोनों को कटोर दिया, जाओ जी राधी खुशी रहो, साड़ियाँ दुआवां तुहाडे नाल ने। तो इसलिए खुले लेने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, तलाक लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर नाराज़गी हो तो 2-4 दिन रख लो, वो कोई गल नहीं। लेकिन अगर खुला हो जाए तो खुला के बाद इसी बीबी का उसी खामन के साथ नया निकाह हो सकता है, खाली रुजू नहीं, खाली सुलहनामा नहीं हो सकता। अलबत्ता अगर वो नया निकाह करना चाहें हक महर के साथ नया और गवाह भी नए तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारी दुआएं हैं, दुआओं की दरख्वास्त है, और मस्जिद की एक नमाजी उनके रिश्तेदार फौत हो गए, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा दे, अल्लाह फौत होने वाले की बख्शिश फरमा दे, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का टुकड़ा बना दे, अल्लाह ज़िंदगी की कमियां कोताहियां मुआफ़ फरमा दे। या रब्बल आलमीन, मुसलमान जहाँ जहाँ परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। अल्लाह जो मुसलमान दुखी हैं उनके दुख दूर फरमा। अल्लाह जो तंग हाल हैं उनको खुशहाल फरमा दे। अल्लाह जो कर्ज़ों में फंसे हैं उनके कर्ज़ों का बंदोबस्त फरमा दे। या रब्बल आलमीन, जिनके पास औलाद जैसी नेमत नहीं है अल्लाह उनको औलाद की नेमत अता फरमा। अल्लाह नेक साले बेटे और बेटियां अता फरमा। अल्लाह नेक साले बेटे और बेटियां अता फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। अल्लाह दुश्मनों की खोटी नज़रें हमारे मुल्क पर हैं, अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। अल्लाह अपनी रहमतों वाली बरकतों वाली बारिश नसीब फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।